میرے پیارے سامعین و ناظرین، آپ نے بہت پیاری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سماعت فرمائی ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، یہ تو صرف کپڑوں کی بات تھی نا، باقی خاوند کی دیکھ بھال کرنا، خاوند کی عزت کرنا، خاوند کے رشتہ داروں کی عزت کرنا، خاوند کے جتنا بھی خاندان ہے اس کی عزت کرنا، خاوند کی جو اولاد ہے، جو اس بیوی کی خود کی اولاد ہے، اس کی خدمت کرنا، تو بیوی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی دنیا جنت ہے کہ جب صرف کپڑے دھونے پر اتنے درجے بلند ہو رہے ہیں، اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تو میں سوچوں یا آپ سوچیں کہ اس بیوی کو، اس عورت کو، اس ماں، بہن، بیٹی جو شادی شدہ ہے، اس کو کتنا اجر ملتا ہوگا یار، کتنا ثواب اس کو ملتا ہوگا۔ بس دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور آپ بھی دعا کیا کریں۔ یقین جانیے جن والدین کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے گھروں کی آبادی کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنے دعا گو رہتے ہیں۔ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میری بیٹی کی گھر کو آباد کرنا ہے۔ اچھا گلی میں چل رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں مولا میری بیٹی کے گھر کو آباد کرنا۔ سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ والد جس نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا ہے، اس کی شادی کی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر والد اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا میری عزت رکھنا، میری بیٹی کے گھر کو آباد کرنا۔ تو میں ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جو بھی شادی شدہ ہیں، خدا را اپنے خاوندوں کی خدمت کریں، ان کے خاندان والوں کی عزت کا خیال کریں، ان کے وقار کا خیال کریں، ان کی خدمت کا خیال کریں۔ یقین جانیے اگر کوئی بھی عورت ایسا کرے گی انشاءاللہ تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کا وہی گھر اللہ پاک گلزار جنت میں تبدیل فرما دے گا۔ اس کے لیے کسی قسم کی تنگی نہیں رہے گی، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی کمی پیشی ہوئی بھی بس وہ نیت نیک رکھے، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب بہنوں کے گھروں کو آباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے شیئر فرما دیا۔